بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صبح کے تقریباً 10 بجے کا وقت تھا جب مجھے میرے آفس کے باہر عجیب سے شور کی آواز سنائی دی۔ پہلے تو مجھے لگا کہ کوئی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، مگر پھر جب دیکھا تو 6-7 ہٹے کٹے آدمی میرے دفتر کی طرف بڑھ رہے تھے اور بڑے غصے میں لگ رہے تھے۔ میرے دل میں ہلکا سا خوف بھی پیدا ہوا، کیونکہ میں اس پسماندہ سے علاقے میں جب سے ڈیوٹی کر رہی تھی میرے ذہن میں ایک ہی خوف بیٹھا ہوا تھا، اور وہ خوف یہ تھا کہ یہاں کے گاؤں کے دیہاتی لوگوں کا کچھ پتہ نہیں چلتا، کب وہ کسی عورت پر دھاوا بول دیں۔ کس نے دیکھا ہے، سرکاری افسران کی عزت کرنا تو یہ لوگ ویسے بھی نہیں جانتے، پھر عورت کی عزت کرنا تو انہیں سکھایا ہی نہیں جاتا۔ ان 6-7 لوگوں کو دیکھ کر مجھے ڈر تو نہیں لگا تھا، لیکن ہاں، ذہن میں یہ خیال ضرور آیا تھا کہ آخر اتنی صبح یہ لوگ کیا کرنے آئے ہیں۔ مراد آباد میں ڈیوٹی کرتے ہوئے یہ مجھے کوئی تیسرا دن۔ ان 6 لڑکوں کو میں نے دیکھا تو ان کی عمریں زیادہ نہیں تھیں، کسی کی عمر 35، کسی کی 30، تو ایک تو بالکل ہی 25 سال کا لگ رہا تھا۔ وہ کافی نوجوان لوگ تھے اور شکل سے آپس میں بھائی بھی لگ رہے تھے۔ میرے آفس میں آتے ہی انہوں نے اونچی اونچی آواز میں بولنا شروع کر دیا۔ ان کے اندر کسی قسم کی تہذیب نہیں تھی، لگتا تھا جیسے جنگل سے اٹھ کر آئے ہوں۔ آتے ہی کہنے لگے کہ میم صاحب، ہمارا کیس درج کر لو۔ میں نے انہیں دیکھا تو غصے سے پوچھا کہ تم لوگ آخر لڑ کیوں رہے ہو؟ تبھی ان میں سے ایک لڑکا بولا کہ بات ہی ایسی ہے کہ اس پہ لوگوں کے خون ہو جاتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو قتل کر بیٹھتے ہیں۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم پرسکون رہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بات ہماری غیرت پہ آ گئی ہے۔ آپ اگر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی تو کم از کم ہمارا کیس تو لکھ لیں۔ اس لڑکے کا غصہ دیکھ کر مجھے بھی احساس ہو گیا تھا کہ بات کوئی سنجیدہ ہی لگتی ہے، ورنہ یوں ہلہ مچاتے یہ لوگ تھانے میں کیوں آتے۔ میں نے سوچا میں ان سب سے بات کیا کروں، تبھی میں نے ایک آدمی کو آگے کیا جس کی عمر 35 کے قریب ہوگی۔ اس کا نام ایاز تھا۔ میں نے کہا، بتاؤ ایاز، کیا بات ہے، کس وجہ سے تم سب لڑ رہے ہو؟ کہنے لگا کہ اصل میں یہ ایسی بات ہے جو دنیا میں آج سے پہلے ہوئی ہی نہیں، بہت ہی انوکھا معاملہ ہے، اگر آپ حل کر دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ معاملہ بتاؤ گے تو حل کروں گی نا، میں نے چڑھ کر کہا، تو ایاز نے نظریں ادھر ادھر گھماتے ہوئے ایک ایسی بات کہہ دی جس پر یقین کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا، اور یہ بات واقعی بہت عجیب تھی۔ میں نے آج تک اس قسم کا کوئی معاملہ نہیں سنا تھا اور نہ کہیں پڑھا تھا، بلکہ وہم و گمان میں سوچا بھی نہیں تھا۔ ایاز نے کہا کہ دراصل ہمارے گھر میں ایک بچہ، ہم سبھی ہیں، یعنی کہ ہم سب اس کے باپ ہیں۔ میں ایاز کی بات سن کر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ میں اس سے اگلی بات کیا کروں، کیونکہ اس نے بات ایسی کی تھی کہ جس کا کوئی سر پیر نہیں تھا۔ میں نے جب اس سے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا تو کہنے لگا، ہمارے پاس تو ڈاکٹری رپورٹ بھی ہے، اگر آپ چاہیں تو جا کر رپورٹ چیک کر سکتی ہیں۔ میں نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا تھا، یہ آدمی بڑی سٹھیائی ہوئی باتیں کر رہا تھا۔ میں نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا، تو میم صاحب، ہم کیا پاگل ہیں جو آپ کے دفتر میں لڑتے بڑھتے آئے ہیں؟ اگر آپ نے ہمارا فیصلہ نہیں کروایا تو پھر اس علاقے کا امن امان خراب ہو جائے گا۔ آپ خود سوچیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے، اور ہم سب لوگ اسی وجہ سے پریشان ہیں، ورنہ ہم آپ کے پاس صبح صبح کیوں آتے؟ ہم سب تو برسر روزگار ہیں، ہمیں بھی اپنے اپنے کام ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے آپ اپنی کرسی پر بیٹھی اپنا کام کر رہی ہو۔ ہمیں بھی بہت سارے کام جا کر نپٹانے ہیں۔ اب آپ یہ بتاؤ کہ یہ ہمارا کیس کب حل ہوگا؟ تم 2-3 دن تک آنا، میں سوچوں گی اور اپنے کسی سینئر افسر سے بھی پوچھ کر تمہیں اس بات کا جواب دوں گی کہ ایسے معاملے میں کیا کرنا چاہیے۔ میری یہ بات سن کر ایاز نامی وہ آدمی آگ بگولا ہو گیا۔ میم صاحب، ہمیں تو اس مسئلے کا حل آج اور ابھی چاہیے۔ یہ بات ہی ایسی ہے کہ اس پر ہم میں سے کوئی بھی انتظار کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ خود سمجھنے کی کوشش کریں، یہ معاملہ غیرت کا ہے۔ غیرت کا معاملہ کیسے ہو گیا ایاز؟ مجھے یہ بتا دو کہ یہ بچہ جس عورت نے پیدا کیا ہے اس کا شوہر کون ہے؟ وہی اس کا باپ ہوگا۔ یہ تو بڑی سادہ سی بات ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ ایاز پھر سے آگ بگولا ہو گیا۔
اگر بات اتنی سادہ ہوتی تو ہم آپ تک کیوں آتے میم صاحب؟ ہم کوئی پاگل تو نہیں ہیں؟ اگر میں پاگل ہوں تو کیا میرے باقی کے 6 بھائی بھی پاگل ہیں؟ ہمیں کیا پڑی ہے اپنا تماشا بنانے کی؟ یہ گاؤں سارا گواہ ہے کہ ہم لوگ بہت عزت دار اور مہذب گھر سے آئے ہیں، لیکن ہمارے گھر میں یہ پیچیدہ مسئلہ ہو گیا ہے تو اب ہم کیا کریں؟ اب آپ ہی ہماری مدد کریں، ورنہ تو ہمارے گھر سے 6 جنازے اٹھیں گے، کیونکہ کوئی بھی شخص یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ اس معاملے میں ملوث نہیں۔ بات بڑی گھمبیر تھی۔ میں سوچنے لگی کہ جب کہیں ایسا معاملہ ہوتا ہے تو لوگ اپنے قدم پیچھے ہٹا لیتے ہیں، یعنی ایک ایسا بچہ جس کے ماں باپ کے بارے میں کسی کو پتہ نہ ہو، ایسے بچے کو تو اپنا باپ بھی عزت نہیں دیتا اور نہ ہی اسے ساری دنیا کے سامنے اپناتا ہے۔ بھلے سب سے چھپ کے محبت تو کر لیتا ہے، مگر کبھی بھی اسے وہ عزت اور وقار نہیں دیتا جو کہ وہ معاشرے میں جس کا وہ حقدار ہوتا ہے۔ خیر، میں نے سوچا کہ کو یہاں سے نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی حل نکالا جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اس کا ایک آسان حل یہ ہے کہ ہم ہسپتال چلیں گے، وہاں جا کر آپ کی بیٹی کا ایک ٹیسٹ ہوگا اور اس کے بعد پتہ چل جائے گا کہ اس کا اصل باپ کون ہے۔ یہ سننا تھا کہ ایاز نے وہ رپورٹ میرے سامنے رکھی اور کہا، یہ دیکھیں میم صاحب، اس میں صاف صاف لکھا ہے کہ اس بچے کے 6-7 باپ ہیں۔ میں نے یہ سن کر اس کی طرف حیرت سے دیکھا تھا۔ یہ رپورٹ تو ایک بڑے ہسپتال کی لگ رہی تھی۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا کہ اس آدمی نے یہ رپورٹ جھوٹی بنائی ہو، اور یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ یہ رپورٹ سچ ہو اور اس پر یقین کر لیا جائے۔ چونکہ میں پہلے ایاز کی بات کو غلط ثابت کرنا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے کہا کہ میں تم لوگوں کو لے کر سرکاری ہسپتال جاؤں گی۔ یہ لوگ اس بات کے لیے بھی مان گئے تھے۔ اب میرے دل میں مزید شک اور شبہات پیدا ہونے لگے کہ کہیں یہ لوگ سچ ہی نہ بول رہے ہوں، پر ایسا ممکن نہیں تھا۔ خیر، میں نے ان سب لوگوں کو کہا کہ تم لوگ میرے پیچھے پیچھے ہسپتال تک آ جانا۔ میں سب کام اپنے زیر نگرانی کروانا چاہتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ 6 کے 6 ایک گاڑی میں بیٹھے، ان کی گاڑی ہماری پولیس کی گاڑی کے پیچھے آ رہی تھی۔ ہم لوگ ہسپتال پہنچ گئے تھے۔ آج تھانے میں ویسے بھی کوئی دوسرا کیس نہیں تھا۔ مجھے یہ سب بڑا دلچسپ لگ رہا تھا۔ میں نے وہاں پر موجود ڈاکٹر نمرہ علی کے بارے میں پوچھا، کیونکہ ڈاکٹر نمرہ علی نہ صرف میری جاننے والی تھی بلکہ وہ اس شعبے کی ماہر بھی تھی، مگر ہسپتال جا کر پتہ چلا کہ نمرہ علی تو آج آ ہی نہیں رہی۔ یہ بات بڑی حیران کن تھی۔ میں بھی اب پریشان ہو گئی تھی۔ تبھی وہ 6 بھائی میرے پاس آئے اور کہنے لگے، میم صاحب، آپ بے شک کسی پرائیویٹ ہسپتال میں چلیں اور وہاں سے اس رپورٹ کا پتہ لگوا لیں۔ پیسے جتنے بھی لگیں گے وہ فیس ہم دینے کو تیار ہیں، پر ہم اس معاملے کو لٹکا نہیں چاہتے ہیں کہ جلد از جلد کوئی فیصلہ ہو جائے، پھر تاکہ ہم بھی اپنے معاملات آگے بڑھائیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر یہ ساتوں بھی ایک بچے کے باپ تھے تو پھر اس سب میں لڑنے جھگڑنے کی ضرورت کیا تھی، یعنی لڑائی کا مدعا کیا تھا۔ بہرحال ہم لوگ اس کلینک کی طرف چل پڑے۔ وہاں جا کر ہم نے اس بچی کے بارے میں بتایا۔ کلینک والوں نے کہا کہ یہ تو بڑی انہونی سی بات ہے، ایسا آج کی دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے، اور ڈی این اے ٹیسٹ تو اس وقت کیا جاتا ہے جب کسی ایک کے بارے میں شک ہو اور کسی ایک شخص کے بارے میں پتہ چلانا ہو کہ یہی اس بچے کا باپ ہے۔ لیکن جو بات آپ لوگ کہہ رہے ہیں وہ ناممکن ہے اور ایسا کبھی ہوا بھی نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے کہ ایسی چیزوں سے دور رکھیں اور ہسپتال کا وقت ضائع نہ کریں۔ یہ بات سننا تھی کہ وہ 6 کے 6 بھائی پھر سے بھڑک اٹھے، بولے کہ کوئی ہماری بات پر یقین ہی نہیں کر رہا۔ ہم آپ کے ساتھ اسی لیے آئے تھے کہ یہ لوگ ہماری بات سنیں گے، پر آپ کے آنے کا کیا فائدہ؟ ہسپتال والے تو آپ کو بھی وہی باتیں سنا رہے ہیں جو یہ ہمیں سناتے تھے، لیکن ہم نے یہ رپورٹ بڑی مشکل سے حاصل کی ہے۔ اس رپورٹ کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایک ڈاکٹر کو پیسے دینا پڑے تھے کہ وہ کوئی ایسا ٹیسٹ کرے جو صرف اس بنیاد پر ہو جو ہم کہہ رہے ہیں، لیکن اس رپورٹ پر یقین آپ کو نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہم آپ کو یہاں اس کلینک میں لائے تھے، لیکن دیکھ لیں کہ یہاں انصاف ملنا کتنا مشکل ہے۔ کوئی بھی شخص اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے۔ اب تو مجھے بھی ان لوگوں پر غصہ آ رہا تھا۔ یہ 6 کے 6 آپس میں بھائی تھے اور ان کا 7واں بھائی مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔
میں نے ان سے کہا کہ میں تم لوگوں کے گھر چل کر اس بچے کو دیکھنا چاہتی ہوں جس پر یہ سارا لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضرور، ہم کل آپ کا انتظار کریں گے۔ ہم لوگ اس بڑے سے گھر میں رہتے ہیں جس کی پورا گاؤں تعریف کرتا ہے، پر ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے۔ میں ان لوگوں کی بات سن کر بڑی پریشان ہو گئی تھی۔ میرا تو ذہن الجھ کر رہ گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ان لوگوں کے گھر جا کر نہ صرف ان کے 7ویں بھائی سے بات کروں گی، بلکہ اس بچے کو دیکھ کر اندازہ لگانے کی کوشش کروں گی کہ اس کی شکل ان میں سے زیادہ کس سے ملتی ہے۔ اور نہ ہی مجھے یہ پتہ تھا کہ ان کے گھر میں اس بچے کی جو ماں ہے اس کی شادی کس کے ساتھ ہوئی ہے۔ بظاہر تو یہ سبھی بہت ہی خوبصورت اور شریف لگ رہے تھے، پر جو بات یہ کر رہے تھے وہ بڑی ہی عجیب اور اپنے آپ میں ایک شرمناک حقیقت یا پھر ایک شرمناک سوال تھا۔ معزز معاشروں میں ایسی باتیں نہیں ہوتیں۔ خیر، اگلے دن میں نے ایک کانسٹیبل کو ساتھ لیا اور ایاز لوگوں کے گھر کی طرف چل پڑی۔ میں جب یہاں پہنچی تو میں اس گھر کی شان و شوکت دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ یہ گھر تو واقعی بہت خوبصورت تھا۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر لگتا تھا جیسے یہاں کوئی مسئلہ، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یہاں رہنے والے سب خوشی اور امن میں ہوں گے۔ پر یہاں پر موجود لوگ اتنے ہی زیادہ لڑاکو اور جھگڑے والے تھے۔ میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ ان لوگوں سے کوئی بات منوانا مشکل ہے، اسی لیے میں نے سوچا کہ میں اپنی تفتیش بڑے خفیہ طریقے سے کروں تاکہ مجھے سچ اور حقیقت کا پتہ چل سکے، کیونکہ جو یہ 6 بھائی بات بتا رہے تھے وہ سچ تو نہیں ہو سکتی تھی۔ جب میں اس بچے سے ملی تو وہ بہت خوبصورت بچہ تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس پر کوئی اللہ کا عذاب تھا یا پھر اس بچے کے اندر کوئی اب نارمل بات تھی۔ وہ بالکل صحت مند نارمل بچہ لگ رہا تھا۔ میں نے دیکھا وہ سبھی اس بچے سے پیار کر رہے تھے، مگر بچے کے آس پاس کوئی عورت نہیں دکھی مجھے۔ یہ بات مجھے حیران کر رہی تھی۔ تبھی میں نے ایاز سے پوچھا کہ اس بچے کی ماں کہاں ہے؟ میری بات کرنا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ اس بچے کے جتنے باپ ہیں اس کے بعد ماں کی ضرورت ہے اس بچے کو، اور ویسے بھی ایسی ماں کا کیا ہی مقام اور رتبہ ہوگا جس کے بچے کے باپ کا ہی نہیں پتہ چل رہا۔ یہ بات سن کر مجھے کچھ عجیب سا لگا تھا۔ اگر وہ نہیں ہے تو کم از کم اس عورت کا شوہر تو ہوگا جس نے یہ بچہ پیدا کیا ہے۔ ظاہر ہے تم لوگ اپنے گھر میں ایک عورت کو بیاہ کر لائے ہو تو کسی ایک کے ساتھ تو بیاہ ہی ہوگا نا۔ تم 6 تو مجھے غیر شادی شدہ لگتے ہو۔ تمہارا 7واں بھائی کہاں ہے جو اس عورت کا شوہر ہے؟ وہ بھی ادھر ہی ہے، بیچارہ مارے شرم کے سر جھکا کے بیٹھا ہے۔ ایاز نے اندر والے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ میرے دل میں ایک عجیب سا خوف اٹھا کہ آخر وہ کیسا آدمی تھا جس کی اولاد کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے تھے یہ لوگ اور وہ خاموش چپ چاپ بیٹھا تھا۔ کیا غلطی اس کی تھی یا پھر یہ سچ بول رہے تھے؟ کوئی تو معاملہ ہوگا، ورنہ اس بچے کے ساتھ اس کے ماں باپ تو ہوتے ہی۔ اس گھر میں آ کر پتہ چلا کہ یہ بچہ ایاز کی بھابھی کا تھا، مگر یہ 6 کے 6 ہی اس بات کے دعوے دار تھے کہ یہ اولاد ہماری ہے۔ خیر، میں نے سوچا کہ میں 7ویں بھائی سے بھی بات کر کے اپنے دل کو تسلی دے دوں، ایک بار آخری تفتیش کر لوں اور اس کے بعد پھر اس معاملے کو اعلیٰ حکام تک پہنچاؤں گی تاکہ سارا معاملہ کھل کر سامنے آ سکے۔ اب تو پورے گاؤں کو بھی یہ بات پتہ چل چکی تھی، اور یہاں پر لوگ ایک ایک بات کی خبر رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی زندگیوں کے بارے میں جاننے کا بھی شوق ان کو ہوتا ہے، تو ظاہر ہے ایسی جگہ پر ایک بات چھپانا کتنا مشکل ہوگا۔ اس بات کا اندازہ تو آپ لگا ہی سکتے ہیں۔ خیر، میں خاموشی سے اس کمرے میں چلی گئی تھی، مگر آگے بھی خاموشی ہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ آدمی سر جھکائے بیٹھا تھا۔ میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، کا چپ رہنا بہت عجیب سا لگا، پر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا درد تھا۔ اس نے مجھے نظر اٹھا کر دیکھا تھا، جیسے مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہو، مگر وہ خاموش رہا۔ میں نے ان میں سے بڑے بھائی ایاز کو دوبارہ سوال کیا کہ یہ تمہارا 7واں بھائی بول کیوں نہیں رہا؟ تو ایاز نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ بیچارہ کیسے ہم سے بات کرے، اس کا سر تو شرم سے جھکا ہوا ہے، اور اس بچے کی ماں بھی مارے شرم کے اپنے میکے چلی گئی ہے۔ دونوں ماں باپ ہی اس گناہ کی پیدائش پر بہت شرمندہ ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بچہ جس کے 7 باپ ہوں، کیا اس کی ماں عزت سے سر اٹھا کر جی سکتی ہے؟
ہاں تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو۔ میں نے یہ بات کہی تو وہ کھل اٹھا اور کہا کہ بس ٹھیک ہے، پھر اس بچے کا کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو کر رہے گا۔ آپ یہ کیس ہمیں اگر عدالت تک پہنچا کر دے دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ آپ سب کچھ اپنی آپ کی بڑی مہربانی ہوگی آپ سب کچھ اپنی آنکھوں سے تو دیکھ ہی چکی ہیں۔ آپ نے ڈی این اے ٹیسٹ کا رزلٹ بھی دیکھ لیا ہے۔ باقی ہسپتال تو ایسا کرنے سے ہی انکاری ہیں، وہ تو یہ بات ہی نہیں مان رہے، لیکن جب مسئلہ عدالت تک جائے گا تو ضرور کوئی نہ کوئی حل بھی نکلے گا، اور عدالت اس بچے کی ڈی این اے ٹیسٹ کرنے کی بنیاد یہ بنائے گی کہ اس کے باپ زیادہ ہیں، اس لیے ٹیسٹ کیا جائے، تو پھر سامنے آئے گا کہ حقیقت کیا ہے، ہم سچ بول رہے ہیں یا پھر ہسپتال والے۔ ایاز کی باتوں میں دم تھا۔ اگر یہ لوگ جھوٹے ہوتے تو پھر عدالت تک جانے کی بات کیوں کرتے؟ میں نے بھی اندازہ لگایا تھا کہ یہ لوگ اس بارے میں بہت سنجیدہ تھے، اور پھر اس بچے کے ماں باپ کا یہاں پر نہ ہونا اس بات کی نشاندہی تھا کہ ان لوگوں کو بھی اس بات کا پتہ بھی ہے، اور انہیں اس بات پر کوئی اعتراض بھی نہیں کہ یہ معاملہ عدالت اور تھانے تک لے جایا جائے۔ میں نے سوچا کہ اس سے پہلے بات عدالت تک جائے، میں جا کر ایک بار اس بچے کی ماں سے بات کر لیتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ دنیا کی گنہگار سے گنہگار عورت کو بھی یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کے بچے کا باپ کون ہے۔ میں نے اپنے دل میں یہی اندازہ لگایا تھا کہ اس بچے کی ماں کوئی نیک عورت نہیں ہوگی، بلکہ اس کی تربیت بھی صحیح نہیں ہوگی اور اس کا تعلق بھی کسی اچھے خاندان سے نہیں ہوگا، مگر میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس بچے کی ماں کون ہوگی۔ میں نے آس پاس کے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں پر جو عورت رہتی ہے اس کا گھر کہاں ہے۔ ان لوگوں نے مجھے اس کے گھر کے بارے میں بتایا۔ اس کا گھر اس گاؤں کی اکلوتی مسجد کے قریب ہی تھا۔ یہ بات حیرت کی نہیں تھی، مگر جب میں وہاں پہنچی مجھے پتہ چلا کہ اس گھر میں بیاہ کر آنے والی عورت سعدیہ افضل کوئی عام لڑکی نہیں تھی، بلکہ وہ یہاں کے امام مسجد کی بیٹی تھی۔ اس بات نے مجھے ورطۂ حیرت میں ڈال دیا تھا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک امام مسجد کی بیٹی پر اتنا بڑا الزام لگایا جائے گا کہ اس کی اولاد کے 7 باپ ہیں۔ خیر، میں پریشان تو نہیں ہوئی تھی، میرے دل میں اب ایک امید سی جاگ گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں سعدیہ افضل سے بات کر کے ساری حقیقت سامنے لے آؤں گی، مگر جیسے ہی میں اس کے پاس گئی میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں نہ کوئی غم تھا، نہ ہی کوئی ندامت تھی۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ وہ بیٹھی آنسو بہا رہی ہوگی، کیونکہ ماں اپنے بچے سے دور نہیں رہ سکتی، پر اس کے چہرے پر کوئی غم کا تاثر نہیں تھا۔ جب میں نے اس سے بتایا کہ میں اس کے بچے کے بارے میں بات کرنے آئی ہوں تو اس کے چہرے کے اثرات بدل گئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں دکھ چھلکنے لگا، ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے اچانک اپنے بچے کی یاد آ گئی ہو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کتنی دن سے اپنے بچے سے نہیں ملی۔ اس نے کہا کہ مجھے تو 6 دن ہوں۔ مجھے پکا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا رد نہیں کریں گے، سچ سامنے آ کر رہے گا، اور دیکھ لینا کہ اس کے بعد ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا۔ سچ کیسے سامنے آئے گا؟ میں نے اس سے پوچھا تھا، کیونکہ اس کا یقین اور ایمان بہت پختہ تھا۔ سچ سامنے آنے میں بس 3 ہی دن باقی ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو مدد کرنے کے لیے میرے پاس بھیجا ہے، تو آپ میرا ایک کام کر دیں، اس کے بعد دیکھیں کہ سچ خود بخود کیسے سامنے آتا ہے، اور وہ لوگ کیسے اپنے منہ سے آپ کو حقیقت بتائیں گے، کیونکہ میرا شوہر بول نہیں سکتا، وہ گونگا ہے، وہ ان کا 7واں بھائی ہے اور سب سے بڑا ہے۔ شاید آپ نے اسے دیکھا بھی ہو، پر اس نے کسی قسم کا کوئی جواب اس لیے نہیں دیا ہوگا کہ اللہ نے اسے قوت گویائی سے محروم رکھا ہے۔ اب آپ جو کر سکتی ہیں وہ کیجئے، مگر ایک منصوبہ میرے ذہن میں بھی ہے جو ہمارے سامنے سچ کو لائے گا، اور جس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جھوٹ کیا ہے۔ صرف آپ کو ہی نہیں بلکہ اس پورے محلے کو پتہ چل جائے گا۔ خیر، میں نے اس عورت سے اس کے منصوبے کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگی، آپ پورے گاؤں میں یہ بات پھیلا دیں کہ میرا بچہ اس دنیا سے چلا گیا ہے اور میرا بچہ مجھے لا دیں۔ اس کے بعد آپ لوگ تو تھانے میں رہتے ہیں، کسی بھی لاوارث بچے کی لاش لا کر دفنا دیں اور پورے گاؤں میں مشہور کر دیں کہ میرا بچہ اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ صرف تبھی آپ کو حقیقت کا پتہ چلے گا۔ بچے کی ماں کی یہ بات سن کر مجھے اس کی
طبیعت کی سختی کا بھی اندازہ ہو رہا تھا اور ایمان کی پختگی کا بھی۔ اس کے لہجے میں اعتماد تھا۔ مجھے پتہ چل گیا کہ وہ جو کہہ رہی ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت اور سچائی ضرور ہوگی۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ ہم پولیس والوں کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہوتی۔ ایسے کام تو روزانہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ ہم نے یتیم خانے سے ایک چھوٹے بچے کی لاش منگوا لی، گاؤں میں مشہور کر دیا کہ چودھری ہاؤس کا اکلوتا پوتا اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ بس یہ خبر پھیلنے کی دیر تھی کہ سچ واقعی کسی پر کی طرح اڑتے ہوئے ہمارے سامنے آ پہنچا۔ کہتے ہیں کہ جنازہ جتنا چھوٹا ہوتا ہے اتنا ہی بھاری ہوتا ہے۔ اس چھوٹے سے جنازے پر سب لوگ جمع تھے کیونکہ گاؤں کے ہر ایک شخص کو یہ بات پتہ تھی کہ اس بچے کے پیچھے معاملہ کیا تھا۔ تبھی ایاز روتا ہوا سامنے آیا اور اپنی بھابھی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا۔ ہمیں معاف کر دو بھابھی، ہم سے بہت بڑی خطا ہو گئی، ہم اندھے ہو گئے تھے، لالچ نے ہمیں پاگل کر دیا تھا، ہماری آنکھوں پر پٹی باندھی تھی، ہم نے جو کیا بہت غلط کیا، پر ہمیں معاف کر دو ورنہ ہم زندگی میں بھی محروم رہ جائیں گے اور آخرت میں بھی ہمارا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا۔ ہم نے تمہارے شوہر کے گونگے اٹھایا، ہم جانتے تھے کہ یہ اولاد تمہاری ہے، پر ہم بھابھی تمہیں تھکانا چاہتے تھے۔ ہم ایسی غلط باتیں اور افواہیں پھیلا کر یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ تم اس وصیت سے پیچھے ہٹ جاؤ جو ابا جان نے مرتے وقت لکھی تھی۔ ابا جان کو پتہ تھا ہم 6 ناحلف بیٹے ہیں، اسی لیے انہوں نے اپنے 7ویں بیٹے کی اولاد کے نام ساری جائیداد کر دی۔ ابا جان ہم سے ناراض تھے اور اپنے ایک ہی بیٹے سے خوش تھے، اور ان کا وہ بیٹا تمہارا شوہر ہے۔ ہم سے بہت بڑی بھول ہو گئی، تمہارا بچہ تو مر گیا، یہ جائیداد اب بھی تمہاری ہی ہے، کیونکہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ اگر ہم نے اس جائیداد پر کوئی گھر بنایا بھی تو ہم ذلیل و رسوا ہوں گے، تباہ ہو جائیں گے ہم۔ ہمیں معاف کر دو خدا کے لیے، ایسا نہ ہو کہ اللہ ہمیں اس دنیا میں ہی سزا دے دے۔ بچے کی ماں نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھا اور کہنے لگی، دیکھو اللہ نے سچ سامنے لانا تھا، وہ لے آیا، اور ایک معصوم جنازے میں شاید 2 لوگوں نے بھی نہیں آنا تھا۔ اس کی نماز جنازہ کو یہاں سینکڑوں لوگوں نے پڑھا۔ بس یہی تو ہے اللہ کی مصلحت اور حکمت کہ وہ جسے جو دینا چاہتا ہے اس کے لیے کوئی بھی راستہ بنا لیتا ہے۔ میں اس عورت کی حکمت پر حیران رہ گئی اور اللہ کی قدرت پر بھی۔ واقعی جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔